قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پر مخالفین کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب تشریف فرما ہیں، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادی صاحب، براہین احمدیہ پر ہم مخالفین کی طرف سے جو اعتراض اٹھائے جاتے ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ جی، ایک اعتراض جو مخالف اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انبیاء کی نعوذ باللہ توہین کی ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اس کو ثابت کیسے کرتے ہیں، بات کیسے ہوتی ہے، تو وہ بعض باتیں پیش کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز جو پیش کرتے ہیں وہ ابھی ہم اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ توہین ہو گئی۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انبیاء کی توہین ہوگی۔ انبیاء کی توہین ہوگی۔ اس میں کتنے نبی ہیں؟ اس میں 1 2 3 4 4 نبی ہیں۔ جی تو اسی پہ یہ اعتراض ہو گیا۔ باقی میں بتاتا ہوں۔ جی اس سے آگے حضور نے فرمایا ایک شجر ہوں جس کو داؤدی صفت کے پھل لگے، میں ہوا داؤد اور جالوت ہے میرا شکار۔ 5 ہو گئے۔ 5 ہو گئے۔ پھر فرمایا ابن مریم ہوں مگر اترا نہیں میں چرخ سے، نیز مہدی ہوں مگر بے تیغ اور بے کارزار۔ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ 6 ہو گئے۔ اب آئیں آگے، جی باقاعدہ شروع کرتے ہیں اس کا۔ جی تو یہ تو سارے انبیاء کے مثیل ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیں باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود۔ جیسا کہ ابھی ناظرین نے سنا کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اس پر اعتراض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انبیاء کی گویا توہین کر دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صرف یہی نہیں، آگے 2 شعر بھی خاکسار نے سنائے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی آپ کو مشابہت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو آپ مثیل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آپ ہی مسیح ابن مریم ہیں اس امت کے لیے۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں، یہ نزول المسیح روحانی خزائن کی جلد 18 ہے، اس میں فرمایا اس نے مجھے پیدا کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کر کے ہر ایک گزشتہ نبی سے مجھے اس نے تشبیہ دی کہ وہی میرا نام رکھ دیا۔ چنانچہ آدم، ابراہیم، نوح، موسیٰ، داؤد، سلیمان، یوسف، یحییٰ، عیسیٰ وغیرہ، یہ تمام نام براہین میں میرے رکھے گئے، اور اس صورت میں گویا تمام انبیاء گزشتہ اس امت میں دوبارہ پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ سب سے آخر مسیح پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر حقیقت الوحی میں فرمایا، وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسول رکھا ہے۔ کتب اللہ لاغل بنا انا و رسولی کی تشریح کر رہے ہیں۔ فرمایا اس وحی الہی میں خدا تعالیٰ نے میرا نام رسول رکھا ہے، رسول کی جمع رسول، جمع کا صحیح ہے۔ کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے، اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود نبیوں سے تشبیہ نہیں لی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تشبیہ دی ہے اور ان کا مثیل ٹھہرایا ہے۔
اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے والے مسیح کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مقام نبوت پر پہنچنے والا وجود مسیح ابن مریم، اس کا یہ مقام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اگر یہ نام نہ دیے جائیں تو اس آنے والے کی تحقیر ہوتی ہے، اور اس میں تو سارے نبیوں کو زندہ کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ تو یہ ایک مقام ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کی بنیاد سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 12 میں وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آخری زمانے کی جو نشانیاں ہیں اس میں ہے کہ جب تمام رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا۔ وہ کیسے لایا جانا ہے؟ کسی کے پاس کوئی فارمولہ ہے، کسی کے پاس کوئی نظریہ ہے، کسی کے پاس کوئی پیش گوئی ہے اس کے علاوہ؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ جمعہ کے مطابق دوسری بعثت مقدر ہے آخرین میں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے نبی جمع ہے گویا، اور وہ آپ کا مسیل کا وجود ہے آخری زمانے میں، جو آپ کی بعثت ثانی ہے یا آپ کا ظہور ہے سورہ جمعہ کے مطابق۔ تو یہ جو پہلو ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں، آپ کے مقام میں یہ موجود ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ کی قوت قدسیہ، آپ کی تاثیر روحانی سے بلند مقام پانے والے صلحاء اور اولیاء اس امت میں بھی اپنے آپ کو یہ نام دیتے آئے۔ مثلا حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو روح الروح کہا، فرماتے ہیں انا القرآن، میں قرآن ہوں، وسب المثانی، اور سورہ فاتحہ ہوں، بار بار دہرانے والی آیات، و روح الروح لا روح الاوانی، اور میں روح الروح یعنی جبرائیل یعنی وہ بن جاتا ہے اس سے مراد۔ پھر حضرت شمس تبریزی وہ لکھتے ہیں کہ ہم آدم و آدم توئی، ہم عیسیٰ و مریم توئی، ہم راز و ہم محرم توئی، چیزیں بدے درویش را۔ تو وہ بھی اپنے آپ کو آدم اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مراتب ملتے ہیں نبیوں کے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ جب یہ بات موجود ہے تو پھر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان بڑے بلند پایا کے صوفی ہیں، اور ان کے بارے میں تصوف کی کتابوں میں ان کے درجے کے بارے میں لکھا ہے کہ جس طرح فرشتوں میں جبرائیل ہیں ان کا مقام ہے، صوفیاں میں ان کا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں عرش کیا ہے؟ پوچھا گیا عرش کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں۔ پوچھا کرسی کیا ہے؟ فرمایا ہے میں ہوں۔ پوچھا لوح و قلم کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں۔ پوچھا کہتے ہیں ابراہیم، موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں؟ فرمایا میں ہوں۔ یہاں تو معاملہ انبیاء سے بھی اوپر چلا گیا۔ تو وہی دعویٰ اگر حضرت مسیح موعود یعنی ایک بلند مقام جو خاتم الاولیاء ہیں امت میں، اور نبوت کے مقام پر جن کو نبی قرار دیا، اگر وہ یہ بات کہتا ہے تو دقت ہوتی ہے۔ بالکل، تو یہ جو ہے معاملات، دینی معاملات سمجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس کے لیے کچھ روحانیت چاہیے، کچھ ہدایت چاہیے، اور ہدایت امام کے بغیر نہیں ملتی، بالکل ایسا۔ اس وجہ سے بکھرے ہوئے ہیں۔ پھر دیکھیں حضرت مولانا شاہ نیاز احمد دہلوی، وہ کہتے ہیں آدم و شیس و نوح و ہود غیر حقیقتم نبود، آدم و شیس و نوح و ہود غیر حقیقتم نبود، صاحب ہر اثر منم من نہ منم نہ من منم۔ ٹھیک ہے، بڑی مزدار ترکیب ہے ان کی۔ آدم، شیس، نوح، ہود، اور اپنے زمانے کا ہر جو نبی تھا صاحب ہر اثر، وہ میں ہوں۔ پھر کہتے ہیں عیسیٰ مریمی منم، عیسیٰ بھی میں ہوں۔ احمد ہاشمی منم، صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں ہی ہوں۔ حیدر شیر نر منم، حضرت علی بھی میں ہی ہوں۔ من نہ منم نہ من منم، میں ہوں، میں نہیں ہوں۔ تو یہ دیوان نیاز میں یہ بات موجود ہے۔ یہ تو امت میں بعض بزرگوں کے دعوے تھے۔ بات ہو رہی تھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو آنے والا امام مہدی، حکم عدل، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے مقام پر فائز،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پیش گوئی کی کہ نبی آئے گا، انہ نازل، وہ خدا کی طرف سے آئے گا۔ اور مسلم کی کتاب الفتن باب و صفت الدجال میں 4 دفعہ اس آنے والے کو نبی قرار دیا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ ابو بکر اس امت کے سب سے بہتر آدمی ہے، مگر ایک نبی ہوگا، یعنی نبوت کا مقام ان سے بھی بلند ہے۔ تو ایک نبی کی پیش گوئی تو موجود ہے۔ اس آنے والے کے بارے میں اب شیعہ دیکھیں، شیعہ کتب میں ہمیں بہت مواد آنے والے، وہ تو امام القائم کہتے ہیں، تو مہدی یعنی جو آنے والا ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو کیا کہے گا، یقولو یا معاشر الخلائق من اراد ان ینظر الی ابراہیم و اسماعیل فہانذا ابراہیم و اسماعیل، جو یہ چاہتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھے، میں وہ ابراہیم اور اسماعیل۔ ومن اراد ان ینظر الی موسیٰ و شمون، جو چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خلیفہ یوشع اس کو دیکھے، تو میں موسیٰ اور یوشع ہوں۔ ومن اراد ان ینظر الی عیسیٰ و شمون، جو چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شمون کو دیکھے، ان کے خلیفہ تھے، فہانذا عیسیٰ و شمون۔ ومن اراد ان ینظر الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین صلوات علیہ فہانذا محمد و امیر، تو میں وہ محمد ہوں۔ کھلی پیش گوئی تھی جو بالکل بڑی واضح پیش گوئی ہے۔ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 13 کے صفحہ 202 پہ ہے، باب ما یکون عند ظہور ہی صلوات اللہ علیہ۔ اس کے بعد اسی کا تقریباً ترجمہ الصراط السوی فی احوال المہدی میں موجود ہے، اور یہ اردو عبارت ہے لیکن انہوں نے کچھ نام زائد کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ اے گروہ خلائق آگاہ ہو کہ جو شخص چاہتا ہے کہ دیکھے جناب آدم اور شیس کو، بس وہ دیکھے میری طرف، میں ہوں آدم اور میں ہوں شیس، میں ہوں نوح اور میں ہوں سام، میں ہوں ابراہیم، میں ہوں اسماعیل، میں ہوں موسیٰ، میں ہوں یوشع، میں ہوں عیسیٰ، میں ہوں شمون، میں ہوں محمد مصطفیٰ، اور میں ہوں باقی ائمہ علیہم السلام۔ تو یہ الصراط السوی، یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے، اس میں۔ پھر آگے چلیں، اسی بہار الانوار میں باب ما ورد من اخبار اللہ و اخبار النبی بالقائم من طرف الخاصۃ والعامہ، یہ بھی جلد 13 کا حوالہ ہے۔ اس میں لکھا ہے یاتی بے ذخیرۃ الانبیاء، وہ نبیوں کے ایک گروہ کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ جب آیا ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے اور ان کے نبیوں کی تعلیمات، ان کے خواص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل پر پیش کر رہا ہے، اور یہ پیش گوئیاں اس میں پوری ہو رہی ہیں، از الرسل وقتت کی پیش گوئی پوری ہو رہی ہے، تو اعتراض کرتے۔ اور اگر وہ یہ نہ لکھتا آنے والا تو کہتے وہ پیش گوئیاں تو پوری نہیں ہوئی، وہ لکھی اس نے دعویٰ نہیں کیا۔ دعویٰ نہیں کیا اس کا۔ پھر یہ باب ما یکون عند ظہوری صلوات اللہ، وہی باب ہے پہلے والا، بہار الانوار جلد 13۔ اس میں انہوں نے آنے والے وجود کو، امام قائم، امام مہدی کو تمام نبیوں کا وارث قرار دیا ہے، اور بہت سارے نام لکھے ہیں۔ پھر اسی طرح ہی اسی باب میں لکھا ہے کہ اب دیکھیں نا، مسیح ابن مریم کی پیش گوئی تھی کہ وہ آئے گا، وہ ایک کامل مشابہت کی وجہ سے، مماثلت کی وجہ سے تھی، تو اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان القائم المہدیہ من نسل علی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہوگا، اشبہ الناس بعیسی ابن مریم خلقن و خلقن و شیعمن و حیاتن، بڑی واضح، بڑی واضح، مکمل مثیل ہے ہر لحاظ سے۔ تو اور پھر کہتے ہیں یوت اللہ جل وعزا ما آت الانبیاء، اللہ تعالیٰ اسے وہ دے گا جو سب انبیاء کو دیا، وجزید من فضلہ ہی، اور اپنے فضل سے اس کو زیادہ دے گا، ایک شخص کو ان سب سے زیادہ دے گا۔ ٹھیک۔ اور یہی حضرت امام کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش گوئی کی تھی کہ فی العلوم والمعارف والحقیقت یکون جمیع الانبیاء والاولیاء تابعین لہ، وہ سارے اس کے تابع ہوں گے۔ تو یہ پیش گوئیاں اس میں اس کے وجود میں پوری ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے۔ اسی طرح یہ غایۃ المقصود ہے، یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے وہی تمام انبیاء کے نام لکھے ہیں، اور پھر آخر میں لکھتے ہیں بہت سارے انبیاء کے، یہ بھی 15-16 نبیوں کے نام ہیں۔ تو فرمایا کہ غرض آنست کے درس تشبیہ حضرت مہدی علیہ السلام با حضرات انبیاء سلف علیہم السلام احادیث متواترہ متفق علیہا بسیار وارد اند
کہ متواتر احادیث میں تمام انبیاء علیہ السلام سے اس کی مشابہت جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، اس میں احادیث میں خبر موجود ہے۔ تو یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی ذات ہے، آپ کا یہ بلند مقام ہے کہ آپ کے اندر نبیوں کا ذخیرہ آیا ہے اور عزر رسول کے تحت کی پیشگوئی پوری ہوئی ہے۔ یہ زمانہ وہ ہے جس میں اشاعت اسلام کے ذریعہ تمام قوموں نے جمع ہونا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم للناس جمیعہ ہیں، تمام قوموں کے لیے ہیں، ساری دنیا کے لیے۔ تو آنے والے وجود کے ذریعہ اشاعت اسلام اپنے اختتام کو پہنچنی ہے، انتہا تک پہنچنی ہے۔ اسی لیے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ والی پیشگوئی پر ائمہ سلف نے یہ لکھا ہے کہ ذالک عند ظہور عیسیٰ، ذالک عند ظہور المہدی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت موجود ہے، حضرت امام رازی نے اسے کوٹ کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی کے بارے میں آنے والا۔ تو اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار، یہ بالکل برحق ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عبارتیں پڑھی اس میں 14 نبی کا ذکر آتا ہے، اور ان کے علاوہ بھی بعض جگہ اور نبی حضرت کرشن کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو ہر قوم کے نبی سے مشابہت دی گئی ہے اور آپ کے وجود میں ان کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے، آپ کا مثیل، آپ کا دوسری باسط ہونے کے لحاظ سے آپ کو یہ مقام ملا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ ہادی علی چوہدری صاحب۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت، اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک۔